مولا حسین کربلا کے میدان کو دیکھ رہے ہیں، حسین دیکھ رہے ہیں، یزیدی پوری طرح تیار ہیں، بس انتظار میں ہیں کہ اب جنگ شروع ہو۔ امام حسین نے میدان کربلا کو دیکھا۔ جوانوں ذرا غور کرو، آواز آئی حسین کے کانوں میں، حسین بچ جاؤ میں تقدیر ہوں۔ حسین نے سنا تو فرمایا آ جاؤ میں شبیر ہوں۔ آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے فرمایا میرے بابا کا نام مرتضیٰ ہے۔ آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا مجھے نانا مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ کربلا میں اب شروع ہوا وہ قیامت صغریٰ، وہ خطرناک، وہ سخت دن، وہ تاریخ کا سیاہ دن، جس دن میں ایسا ظلم یزیدیوں نے کیا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک کے رفقا شہید ہوئے۔ امام پاک کے رفقا نے جام شہادت نوش کیا۔ امام پاک کے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ امام پاک کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بالآخر پھر میرے مولا حسین کا نمبر بھی آ گیا۔ امام حسین نے تلوار اٹھائی، ذوالفقار حیدری چل پڑے، خیمے سے نکلنے کو تیار ہے کہ ایک کانپتی ہوئی آواز پورے جلال کے ساتھ نکلی، کہا بابا آپ نہ جائیے، مجھ بیمار کو اجازت دیجئے۔ خیمے میں ایک بیمار تھا جس کا بدن بخار سے جھلس رہا تھا۔ حضرت امام زین العابدین بیماری کی حالت میں تھے۔ امام زین العابدین نے کہا تھا بابا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ کا بیٹا خیمے میں رہے اور باپ میدان کارزار میں جائے۔ امام پاک نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کو چوما، پھر میرے امام نے فرمایا اے میرے لختے جگر، اے میرے پیارے بیٹے، تیری طبیعت علیل ہے، تو بخار سے جھلس رہا ہے، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سب تو چلے گئے بیٹے تو نہیں جائے گا۔ امام پاک نے فرمایا اے بیٹے تیری اس سے بڑی ذمہ داری ہے، جب لٹا ہوا قافلہ سیدانیوں کا یہاں سے چلے گا تو تو بیمار اس قافلے کا قافلہ سالار بنے گا۔ امام پاک نے فرمایا اے میرے لختے جگر بیٹے، اے میرے دل کے ٹکڑے، تجھ سے ہی تو سیدوں کی نسل چلے گی، تجھ سے ہی تو حسینی سلسلہ چلے گا، ہماری نسل کو تجھ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ امام پاک نے بیٹے کو تسلیاں دی اور میدان کارزار کی طرف چلنے کو تیار ہے کہ اچانک خیموں میں ہاہاکار مچ گئی، اچانک خیموں میں چیخنا پکارنا، اور کیسا کہ امام پاک کو آواز دی گئی، امام پاک کو بلایا گیا، امام ذرا خیمے کے اندر آؤ۔ آپ خیمے کے اندر گئے، جا کر دیکھا آپ کی 7 سال کی بیٹی سکینہ باپ کے غم میں، بھائیوں کے غم میں نڈھال ہے، بھوک اور پیاس سے بے حال ہے۔ وہ 6-7 سال کی بچی اس غم کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ امام پاک آگے بڑھے، اپنی بچی کو دیکھا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، ہوش میں لائے، بیٹی اٹھ جا، اے بابا کی جان اٹھ جا، اے بابا کی جان صبر کر۔ اور پھر میرے امام نے حضرت زینب اپنی پیاری بہن سے کہا تھا اے زینب میں تم سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ کے سپرد کر کے جا
جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اے میری بہن زینب سنو سنو، ابھی تو میری شہادت ہوگی لیکن میری شہادت کے بعد میں بڑے ظلم ہوں گے، خیمے جلائے جائیں گے، بڑے ظلم ہوں گے، بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹیں گے، خیموں میں آگ لگے گی، مال و اسباب لوٹا جائے گا، مگر میری بہن یاد رکھنا ہر حال میں صبر کرتی رہنا، ہر حال میں صابر و شاکر رہنا۔ اللہ اکبر۔ امام شان و شوکت کے ساتھ میں، جلال حیدری کے ساتھ میں، جمال مصطفی کے ساتھ میں میدان کارزار میں چلے گئے۔ امام نے اپنی تلوار چلائی ہے، بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے، بہت کاٹا بہت کاٹا، اللہ اللہ یزیدی گھبرا گئے، کتے سارے بکھر گئے، کہنے لگے بچ جاؤ، آج اگر حسین کی تلوار کی زد میں آ گئے کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ ایسا لگ رہا تھا اکیلا حسین سارے یزیدیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، مگر عزیزان گرامی القدر، شیر کو جب کتے چاروں طرف سے گھیر لیں، جب سارے کتے یکبارگی حملہ کر دیں تو آخر شیر کب تک مقابلہ کرے؟ بالآخر پھر یہی ہوا، امام پاک گھوڑے سے نیچے آئے، زخموں سے چور ہو گئے، کہیں پہ نیزہ لگا ہے، کہیں پہ برچھی لگی ہے، کہیں پہ بھالا لگا ہے، کہیں پہ تلوار کا زخم ہے۔ اللہ اللہ، امام پاک نے اپنے خون سے وضو کیا، اپنے خون سے وضو کیا۔ آپ نے پھر وقت دیکھا جمعے کی نماز کا وقت ہے، امام پاک نے سجدے میں سر کو رکھ دیا اور ایک شقی القبل ازلی بدترین کافر آگے بڑھا، ایک بدترین شخص آگے بڑھا، اس نے امام پاک کی گردن پہ خنجر چلا دیا۔ اللہ اللہ، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، امام حسین کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام پاک کے سر مبارک کو ان ظالموں نے نیزے پہ اٹھا لیا، مگر یہ سمجھتے تھے امام کے سر کو نیزے پہ اٹھا کر ہم کامیاب ہو گئے، مگر مولا حسین کے سر نے نیزے پہ بلند ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا، اے دنیا والو دیکھ لو، سر بھلے کٹ گیا لیکن قرآن کے محافظ ہم ہیں، سر بھلے کٹ گیا مگر قرآن کے قاری ہم ہیں، سر بھلے کٹ گیا مگر اسلام کے محافظ ہم ہیں۔ اللہ اللہ، امام پاک کا سر اور آپ کے تمام رفقا، آپ کے شہزادگان کے سر، آپ کے برادران کے سروں کو ان سارے کے سارے ظالم یزیدیوں نے نیزوں پہ بلند کیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اب شام کا سناٹا ہے، انہوں نے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ اللہ اللہ، اب سیدانیوں پہ ظلم انہوں نے شروع کیا، خیموں کو آگ لگانے لگے، خیموں کو انہوں نے نظر آتش کر دیا، مال و اسباب لوٹنے لگے، مال لوٹ کر لے جانے لگے۔ رات کا اندھیرا ہلکا ہلکا سا ہے کہ ادھر ان ظالموں نے ان کے جتنے لوگ مرے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ادھر سارے شہید، سارے محمد کے گھرانے کے پھول کربلا کی زمین پہ بکھرے پڑے ہیں۔ بریلی سے آواز آ گئی، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذہن قریب کریں، 5-7 منٹ کی زحمت گفتگو ختم کر رہا ہوں، مگر سنو وہ کیسی قیامت کی رات تھی۔ امام پاک کی پیاری بہن حضرت زینب، بہادر کی بیٹی بہادر، وہ زینب جس کی شان یہ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ اور اب جو میں آپ کو سنا رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ تیور ہیں کہ گونگا بھی بولنے لگ جائے۔ جو چاہتا تھا ظلم وہ کرنے نہیں دیا، منصوبہ یزید بھرنے نہیں دیا۔ زینب تیرے
सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। सैयदा ज़ैनब ने खंजर उठाया है हाथ में, लाशों की पहरेदारी कर रही हैं। कोई जानवर ना आ जाए, जंगल ही तो है, बयाबान ही तो है, कोई जानवर लाशों को नुकसान ना पहुंचाए, सारी लाशों को जमा कर दिया। अल्लाह अकबर। सैयदा ने खंजर निकाला, पहरा दे रही हैं, कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई इधर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। मगर सुनो सुनो अजीजा ने गिरामी उल कद्र सैयदा ज़ैनब ने देखा कि कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, हटा रहा है। तवज्जो करना, कलेजा फट जाएगा। बेटियों वालों जरा गौर से सुनो। सैयदा हजरत ज़ैनब ने देखा कोई लाशों को इधर उधर कर रहा है, फिक्र हो गई। पहरेदार थी ना लाशों की, खंजर निकाला, लेके आगे बढ़ी, कहा कि कौन है देखूं तो जाकर जो लाशों को इधर उधर कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई यजीदी तो आकर ऐसा नहीं कर रहा है, या कोई जानवर तो नहीं आ गया है। सैयदा ज़ैनब खंजर लेके आगे बढ़ी, जब लाशों के करीब जाके देखा सैयदा की चीख निकल गई। क्या देखा? इमाम पाक की 7 साल की बेटी सकीना उन लाशों को हटा हटा कर अपने बाप हुसैन का लाशा ढूंढ रही है। अल्लाह अकबर। 7 साल की बेटी सकीना अपने बाप का लाशा ढूंढ रही है। मेरे बाबा किधर है? लाशा हुसैन जब मिला तो जनाब ज़ैनब ने देखा सकीना ने बाप के लाशे पर सर रख दिया, सीने पे सर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सीने पे सर रख के लेट गई। आ गई फुप्पो ज़ैनब, उठाया सकीना को, सीने से लगाया, प्यार किया, फरमाने लगी ऐ बेटी सकीना यहाँ क्या कर रही हो? सकीना ने कहा था ऐ फुप्पो, मैं मदीने से लेकर आज तक अब तक मेरा मामूल था, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, मुझे बाबा के सीने पे सर रख के नींद आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब ज़ैनब ने इतना सुना, रोने लगी है। क्या हाल रहा होगा? बेटियों वालों जरा सोचो। कहती है मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल बदल के थक गई, इसीलिए बाबा को तलाश करने आ गई। इतना सुना तो सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी एक काम करो, अपनी माँ के पास चली जाओ, माँ के सीने पे सर रख के सो जाना। ज़ैनब की बात को सुनाए इमाम की बेटी सकीना कहती है ए मेरी फुप्पो, माँ के सीने पे सर रख के तो भाई असगर सोता है, वो छोटा है ना, छोटे बच्चे माँओं के साथ सोते हैं। कहती है भाई असगर माँ के सीने पे सर रख के सोता है, मैं बाबा के सीने पे सर रख के सोती हूँ। इतना सुना सैयदा ज़ैनब रोने लगी, फरमाया ए बेटी ये मदीना नहीं है, ये करबला है। ए बेटी आज करबला में कानून बदल गए, निजाम बदल गया। अब तक तुम बाप के सीने पे सर रख के सोती थी और भैया अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोता था, लेकिन अब कानून बदल गया, अब तुम माँ के सीने पे सर रख के सोओगी और भैया असगर कयामत तक बाबा के सीने पे सर रख के सोएगा। कहती हैं अब कानून बदल गया है, अब निजाम बदल गया है, क्योंकि जहां बेटा गया है वहीं बाबा चला गया है, जहां असगर गया है वहीं हुसैन चला गया है। अल्लाह अकबर। बेटी को तसल्ली दी, सकीना को तसल्ली दे के एक तरफ किया, लेटाया है। ज़ैनब तेरी बहादुरी को सलाम है, ज़ैनब तेरे जज्बे को सलाम है, ज़ैनब तेरी शुजाअत को सलाम है, ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है,
تو نے خنجر نکالا ہے، پھر پہرے دار بن گئی ہے، پھر محافظ بن کے کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک سایہ نمودار ہوا، سایہ اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو زینب نے خنجر نکال کے کہا تھا خبردار ادھر نہ آنا، رک جاؤ وہیں۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے علی کی بیٹی ابھی موجود ہے، علی کی بیٹی کے ہاتھ میں بھی خنجر ہے، اور یاد رکھنا میری رگوں میں علی کا لہو ہے، اور یاد رکھنا فاطمہ کا دودھ خون بن کے میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، یاد رکھنا ابھی میرے ہاتھ میں خنجر ہے، میں لاشوں کی محافظ ہوں۔ زینب نے اتنا پکارا تو سائے سے آواز آئی تھی، اے زینب گھبراؤ نہیں، میں تمہاری دشمن نہیں، کربلا کے پہلے شہید کی بیوی حضرت حر کی بیوی ہوں، جنہوں نے یزیدیوں کو چھوڑ کر حسین کے دامن کو تھاما تھا، حسین کے قدموں میں اپنی قربانی دی تھی، حسین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا، میں اس حر کی بیوی ہوں۔ اور سنو سیدہ، میں آئی ہوں تو کسی غلط ارادے سے نہیں آئی، میں تو یہ کٹورا پانی کا لے کے آئی ہوں، 3 روز سے تم سب پیاسے ہو، لو ذرا سا پانی تو پی لو۔ اللہ اکبر۔ آج حسینیوں کو دیکھو، گھر گھر سبیل لگا کے، چوراہوں پہ سبیل لگا کے ٹھنڈا پانی سب کو پلاتے ہیں، اور اس کربلا کے منظر کو یاد کرتے ہیں، اس کربلا کی پیاس کو یاد کرتے ہیں۔ ادھر وہ کٹورا پانی کا دے کر کہا تھا سکینہ، کہا تھا زینب لو پانی پی لو، جناب زینب نے پانی لیا تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، کٹورا لیا ہے تو سکینہ کے پاس آئیں، سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے کٹورا لیا، کہنے لگی پھپھو آپ نے پانی پی لیا؟ حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی میں نے پانی نہیں پیا۔ کہا کیوں نہیں پیا؟ کہا تم کو پہلے پلانا ہے۔ کیوں پلانا ہے؟ کہنے لگی بیٹی اس لیے کہ تم چھوٹی ہو، پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے پڑھ کر سن کر بول کر، خدا کی قسم علی کی شہزادی نے پانی دیا تھا زینب نے سکینہ کو، سکینہ پانی پی لو تم چھوٹی ہو۔ سکینہ نے کہا تھا اگر قانون یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا وہ پہلے پانی پیے تو پھپھو مجھ سے چھوٹا تو میرا بھائی اصغر ہے، وہ تو 6 مہینے کا ہے۔ اے میری پھپھو اس نے بھی تو پانی نہیں پیا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلایا جائے، پہلے اصغر کی پیاس کو بجھایا جائے۔ حضرت زینب نے اتنا سنا، اللہ اللہ کیا قیامت کا منظر تھا۔ حضرت سکینہ نے پانی کا کٹورا لیا، دوڑی ہے لاشوں کی طرف کہ اپنے بھائی اصغر کو پانی پلاؤں گی، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا، ٹھوکر لگی زمین پہ گری، وہ پانی کا پیالہ بھی زمین پہ الٹا ہو گیا، زمین کربلا نے اس پانی کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا، اور یہ قیامت کی رات میں بھی کربلا کے پیاسے پیاسے ہی رہ گئے، اور اس نے وہ پانی کربلا کی زمین نے پی لیا۔ تاریخ نے سوال کیا تھا اے زمین کربلا تو نے اصغر کا خون پیا، تجھے کیا تیری پیاس نہیں بجھی؟ سیدوں کا خون تیرے اوپر بہا، کیا تیری پیاس نہیں بجھی؟ کربلا کی زمین سے آواز آئی تھی اس میں قصور میرا کوئی نہیں ہے، یہ تو منشائے رب ہے، یہ مرضی پروردگار ہے۔ ارے میری کیا اوقات، اگر یہ چاہے نا سید زادے اور سید زادیاں جہاں ایڑی رگڑ دے پانی کے چشمے نکل پڑیں گے، دریا ابل پڑیں گے، نہریں بہنے لگیں گی، مگر مرضی خدا یہ ہے کہ انہیں آج پانی نہیں ملے گا، آج ان کا امتحان ہے، یہ پیاسے رہ کے امتحان دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی زمین گواہ ہے، کربلا میں ان پیاسوں نے اپنا خون بہا کر تکلیفیں اٹھا کر کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیا ہے، کربلا کی مٹی کو عظمت والا بنا دیا ہے، کربلا کی مٹی کو مقام عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے تو ہم غلامان شبیر کہتے ہیں، زندگی میں کربلا پہنچا اگر تقدیر سے، خوب رہوں گا لپٹ کر روزے شبیر سے۔ حر نے جب معراج پائی زانوے شبیر سے، پھر سکندر نے کیے شکوے بہت تقدیر سے، کربلا کی خاک آخر کیوں نہ ہو خاک شفا، اس کو نہلایا گیا ہے فاطمہ کے
شمشیر سے۔ اسلام کی عظمت کو حسین نے بچایا۔ دیکھو تو ذرا حسین کربلا کے لیے جب چلے ہیں نا، مکہ چھوڑا کربلا کو چلے، راستے کی صعوبتیں، راستے کی تکلیفیں، راستے کی پریشانیاں، گرمی کا موسم، شدید دھوپ ہے، لیکن سفر کرتے کرتے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جسے کربلا کہتے ہیں۔ راستے میں ہر آ گئے، جناب ہر 1000 کا لشکر لے کر گھیر لیا۔ گھیر کے کہاں لے کے پہنچے؟ کربلا۔ کربلا کیسی زمین ہے؟ جب خیمے لگائے گئے 2 محرم، کتنی بولو؟ 2 محرم کو کربلا میں خیمے لگائے گئے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے عاشقو غور کرو، 2 محرم الحرام کو خیمے لگائے گئے۔ خیمے لگانے کے لیے جب زمین میں میخیں ٹھوکی گئیں، کیلیں ٹھوکی گئیں، زمین کے اندر سے تازہ خون نکل کے آیا۔ سیدہ زینب میرے مولا حسین کی بہن نے دیکھا، آ کر کہنے لگی بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ میرا دل گھبرا رہا ہے، یہ کیسی خطرناک جگہ ہے بھیا، میرا دل گھبرا رہا ہے، یہاں تو زمین سے تازہ خون نکل رہا ہے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا بہن یہ کربلا ہے، کرب و بلا، کرب اور بلا دونوں یہاں پر۔ مولا حسین نے فرمایا بہن یہ ہماری آخری منزل، یہیں پہ ہماری شہادتیں ہوں گی، ہمارا خون بہے گا، یہیں پہ ہم اپنی قربانیاں دیں گے، یہ آخری منزل ہے، اس کے آگے ہم نہیں جائیں گے، اس کے آگے سفر نہیں ہوگا۔ 2 محرم کو خیمے لگا دیے گئے۔ 2 محرم سے لے کر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سامنے یزیدی، ادھر میرے مولا حسین۔ 2 محرم سے بات چیت چلی ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا راستہ نکلے کہ جنگ نہ ہو، لیکن کوئی راستہ نکل نہ سکا، اور آخر کار یہی ہوا۔ میرے مولا حسین نے فرمایا تھا کیوں جنگ کرتے ہو؟ میں جنگ کرنے تو نہیں آیا۔ امام حسین نے فرمایا سنو، اگر جنگ کرنے آیا ہوتا تو تم جانتے نہیں، مکے میں اگر آواز لگاتا لشکر میرے لیے تیار ہو جاتا۔ اگر میں نے مدینے میں آواز لگائی ہوتی جانثار نکل کے آتے، اگر جنگ کے لیے آتا میرے ساتھ سینکڑوں ہزاروں تلواریں ہوتی۔ مولا حسین نے فرمایا جنگ کرنے نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے، ابھی میں ایک جلسے میں گیا، ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے اس دور میں صحابہ موجود تھے، اصحاب پیغمبر کی اولادیں موجود تھیں، وہ حسین کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ ایک بات مجھے بتاؤ جہتولی والوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا تمہیں پتا ہے آج کہاں پر کیا حادثہ ہوا؟ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ٹرین حادثہ ہوا، اس کے بارے میں پتا ہے؟ نہیں پتا، جبکہ آج نیوز چینلز فوراً خبر دے دیتے، الیکٹرونک میڈیا موجود ہے، پرنٹ میڈیا موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، تب بھی آپ کو وہاں کی خبر یہاں ابھی تک نہیں۔ جس دور میں نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ الیکٹرونک میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، کوئی میڈیا ہی نہیں تھا، اس دور میں کہاں کربلا عراق، کہاں مکہ المکرمہ حجاز، کہاں مدینہ منورہ حجاز عرب، وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیسے پتہ لگے؟ اور حسین جنگ کا ارادہ لے کر تو چلے ہی نہیں تھے،
اگر حسین جنگ کا ارادہ لے کے چلے ہوتے تو نبی کے صحابہ حسین کے ساتھ ساتھ تلواریں لے کے چلے ہوتے. حسین بات جنگ کی ہے, ہم تمہیں اکیلا نہیں جانے دیں گے. حسین تو یہ کہہ کے چلے تھے نبی کے شہر میں رہوں گا, خون بہے گا, مجھے گوارا نہیں, میں کہیں جا کے الگ رہ لوں گا. مکہ امن و امان کا شہر ہے, مکے میں رہ لوں گا. لیکن جب مکے میں آئے, مکے میں رہ رہے تھے, تو پھر کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا, اصرار کر کے بلایا. پھر بھی یہ احتیاط کہ حضرت امام حسین نے امام مسلم کو پہلے بھیجا تھا کہ جاؤ پہلے ماحول دیکھو. امام مسلم نے ماحول دیکھا, پھر خبر بھیجی, خط بھیجا کہ آپ تشریف لے آئے, بہت اچھا ماحول ہے. اب عزیزو ایسے ماحول میں نبی کے صحابہ تو پھر بھی روک رہے تھے, یہ ان کی محبت تھی, وہ روک رہے تھے. حالانکہ انہیں پتا نہیں تھا کچھ ایسا ہونے والا ہے, لیکن ایک اندیشہ, ایک خطرہ, ایک خوف محسوس کر رہے تھے. سوچ رہے تھے اے شہزادہ نبی, اے نواسہ مصطفیٰ, اگر نہیں جاؤ گے تو زیادہ اچھا ہوگا, اگر نہیں جاؤ گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہاں رہو گے, ہم موجود ہیں, یہاں رہو گے, اگر کوئی بات ہوگی ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہوگی, ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہوگی, آپ کی حفاظت میں ہوگی. لیکن آپ دور چلے جائیں گے, پتہ نہیں ادھر کیسی آپ کی زندگی گزرے گی, ہمیں بھی خبر نہیں مل پائے گی. صحابہ روک رہے تھے, صحابہ کی اولادیں روک رہی تھی, مگر حسین نے کہا نہیں نہیں مجھے جانا ہے. حسین نے بھروسہ کس پہ کیا تھا؟ حسین نے کوفہ والوں پہ بھروسہ کیا تھا, ان پہ بھروسہ کیا تھا جن پہ حسین کے بابا نے بھروسہ کیا تھا. پھر انہی نے امام حسین کے بابا کو عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا تھا. اللہ اکبر. انہی پہ بھروسہ کیا تھا جن پر حضرت حسن مجتبی نے بھروسہ کیا تھا. پھر وہی آپ کو زہر دیا گیا تھا. عزیزو کس پہ بھروسہ کیا تھا امام پاک نے؟ ان پہ جن کو آج ہم کوفی اور پھر کئی کتابوں کے حوالے سے جو بات واضح ہوتی ہے, ثابت ہوتی ہے, آج کے محبان علی کل کے شیعان علی دونوں ایک ہیں. آج بھی وہ شیعان علی کہلاتے ہیں, کل بھی وہ شیعان علی کہلاتے تھے. بے شک اور بات میاں ہماری نہیں ہے, اہل سنت کی نہیں ہے. انہی کے ایک مولانا ملا باقر مجلسی, ان کی کتاب جلال العیون, اس کے اندر لکھا ہوا ہے باضابطہ کہ جتنے لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا ان سب کو شیعان علی کہا جاتا تھا. علی کے شیعہ, آج بھی تو علی کے شیعہ بہت ہیں نا. سینے پیٹ پیٹ کر دنیا کو بتانے والوں کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں, تاریخ پلٹ کے دیکھو, یہ لفظ شیعہ ہی تمہارے لیے دھبا ہے, ایک بدنما داغ ہے, کیونکہ تم نے ہی شیعان علی جتنے تھے انہوں نے ہی امام پاک کے بابا علی کو بھی دھوکہ دیا تھا. پھر کربلا میں حضرت مسلم بن عقیل کو بھی دھوکہ دیا تھا کوفہ میں, پھر کربلا میں امام پاک کو بھی دھوکہ دیا تھا. یہ سر اونچا کر کے کہتے ہیں ہمیں فخر ہے, ہم شیعہ ہیں. ہاں تو فخر کر, تو شیعہ ہے, ہم لعنت کریں کہ تو شیعہ ہے, اس لیے کہ شیعان علی ہی تھے کتابوں کے مطابق جنہوں نے امام پاک کو خط لکھ کر بلایا تھا. تو دھوکہ کریں خود اور تنقید صحابہ پر. اب تلوار حسین کے خلاف تم لاؤ اور تنقید صحابہ پر, حسین پہ پانی تم بند کرو, تنقید ابو بکر و عمر پر, حسین کے بچوں کو تم شہید کرو, تنقید ابو بکر و عمر اور عثمان پر. اور صحابہ پہ بھونکنے والوں
पहले जरा देखो तारीख पढ़ के, ये झूठी कहानियां बाद में सुनाना। पहले देखो पानी बंद करने वालों में कौन थे, तलवारें उठाने वालों में कौन थे, नेज़े उछालने वालों में कौन थे, इमाम पाक को शहीद करने वालों में कौन थे, जंग के हालात बनाने वालों में कौन थे, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डरकर इमाम पाक का साथ छोड़ने वाले कौन थे, यजीद की दौलत के लालच में आकर इमाम पाक के साथ दगा करने वाले कौन थे, इमाम पाक को गरीबुल वतनी के आलम में इस कदर ज्यादा सताने वाले, तकलीफें पहुंचाने वाले कौन थे, खैमों को चलाने वाले कौन थे, शहीदों की लाशों पे घोड़े दौड़ाने वाले कौन थे। आज तारीख पढ़ ले, तारीख खुद फैसला करेगी कि ये जुल्म किसने किया था, ये जुल्म की दास्तानें किसने रकम की थी। बेशक बेशक सुभान। आजकल जितने बड़े बड़े हुसैनी, जितना बड़ा दावा में हुसैनी, उतनी बड़ा सहाबा का गुस्ताख। अब एक कैसा हुसैनी है, ये हुसैनी नहीं, ये घटिया मधुखैनी है। हुसैनी होता तो सहाबा पे उंगली न उठाता, क्योंकि हुसैनी होता तो इसे पता होता कि हज़रत उमर ने हुसैन के बेटों से कहा था मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मेरा बेटा भी तुम्हारा गुलाम है, मेरा बाप भी तुम्हारा गुलाम है, और लिखवा के लिया था, सनद ली थी और बता दिया था दुनिया को कि कल बहुत सारे कुत्ते भौंकने खड़े हो जाएंगे कि उमर ने ऐसा किया, उमर ने वैसा किया, और वो कहेंगे हम अली वाले, हम हुसैन वाले। मगर उन्हें बता देना गुलाम तुम नहीं, गुलाम तो उमर था, उसने तो सनद भी अपनी कब्र के अंदर रखवाई थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तेरे पास कौन सी सनद गुलामी है, कुछ भी नहीं। हुसैन करबला में 2 मुहर्रम से बात चलती रही, बात न बनी, 7 मुहर्रम को पानी पे पहरा लग गया। हुसैनियों पे पानी बंद, हुसैनी खैमों में पानी की एक बूंद न जाने पाए, ये ऐलान हो गया, फरमान जारी हो गया कि जानवर पानी पिए, परिंदे पानी पिए, सब पानी पी सकते हैं, लेकिन हुसैन और हुसैनियों को पानी पीने की इजाजत नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन हुसैन क्या कर रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। हुसैन ने कहा खुदा के लिए, खुदा की रजा के लिए हमें ये भी मंजूर है, अगर पानी बंद किया जाएगा हम उस पे भी सब्र करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम आ गई, यजीदियों ने तलवारें खींची, हमला करने के लिए शोर करते हुए खैमे हुसैन की तरफ आए। इमाम पाक ने फरमाया जरा देखो बाहर कौन है, ये शोर कैसा है। देखा जाकर तो यजीदी तलवारें निकाले हुए लड़ने को तैयार, कहते आ जाओ, या तो बैअत कर लो यजीद की, या जंग करने को तैयार हो जाओ। इतना सुना तो मेरे इमाम पाक ने फरमाया इनसे कह दो आज एक रात की हमें मोहलत दे दें। क्या करोगे एक रात में? फरमाया आज की रात हम अपने रब को मनाएंगे, सजदे करेंगे, इबादतें करेंगे, बंदगी करेंगे। अच्छा मुश्किल वक्त था कि नहीं? बोलो भाई, बोलो बोलो। परेशानी का आलम था कि नहीं? ऐसी परेशानी में, ऐसी मुश्किल में, ऐसी मुसीबत में कि जब सामने तलवारें हों आदमी को क्या सूझता है? वो तो चीखता चिल्लाता है, रोता है, वावेला करता है, हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया। तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो हुसैन को उस रात में मातम करना चाहिए था। तकलीफ बहुत थी ना, परेशानी बहुत थी ना, सामने तलवारें थी, फौरन खून की प्यासी, कह रहे थे आजो मुकाबला कर लो। एक रात की मोहलत मांगी, गले मिल मिल के रोते, मातम करते, हाय हाय में गुजार देते। लेकिन नहीं, मेरे मौला हुसैन ने न मातम किया न हाय हाय किया, बल्कि हुसैन ने सजदे में सर झुकाया और अपने रब की बारगाह में अर्ज किया सुब्हान रब्बियल आला।
تاجدار مدینہ کے نواسے نے اپنے مولا کو منایا، پروردگار کو راضی کیا، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، رات ساری اللہ اللہ میں گزر گئی، عبادت میں گزر گئی، صبح کی سفیدی پھیلی، حضرت علی اکبر کو فرمایا جا کر اذان پڑھ دو۔ علی اکبر نے اذان پڑھی ہے، خدا کی قسم کربلا کے ذرات بھی جھوم اٹھے۔ علی اکبر نے جو اذان پڑھی ہے، اللہ اللہ اذان پڑھی گئی، نماز ہوئی، پھر میرے آقا حسین نے علی اکبر سے فرمایا علی اکبر جاؤ ذرا میدان کربلا کا معائنہ کر کے آؤ، میدان کربلا کا مشاہدہ کر کے آؤ، جا کر ذرا کربلا کے میدان کو دیکھ کر آؤ۔ حضرت علی اکبر چلے، میدان کربلا کا معائنہ کیا، واپس آ گئے، واپس آئے تو آنکھوں میں آنسو ہے۔ بابا نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ حسین کا شہزادہ کہنے لگا اے بابا ایک منظر ایسا دیکھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسین نے فرمایا بیٹا کیا دیکھ لیا؟ علی اکبر کہنے لگے بابا میں نے میدان کربلا کے اندر ایک بوڑھی عورت کو، ایک مائی کو دیکھا ہے جو آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے ہیں، اشک بہ رہے ہیں، اور کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے، کنکر پتھر اٹھا رہی ہے۔ اللہ اکبر کہتے میں نے اس مائی سے پوچھا اے مائی تو کون ہے؟ مگر وہ مائی فقط روتی نہیں، کچھ بولی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اس کا رونا دیکھا، میرا دل بھر آیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اتنا سنا تو حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تاجدار کربلا نے رو کر کہا اے میرے بیٹے کیا تو جانتا ہے وہ مائی کون تھی؟ کہا بابا میں نہیں جانتا۔ حسین نے فرمایا اے میرے بیٹے وہ تیری دادی میری ماں سیدہ فاطمہ تھی۔ کعب کربلا کے میدان کو صاف کر رہی تھی کہ جب میرے شہزادے یہاں گھوڑوں سے نیچے گریں تو انہیں یہ کنکر پتھر تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے نازک جسموں کو یہ چبھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی، میرا حسین گھوڑے سے نیچے آئے گا تو تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قرآن اہل بیت کی عظمتیں بیان کرتا ہے، قرآن اہل بیت کی رفعتیں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بیٹے عطا فرمائے وہ بیٹے واپس لے لیے۔ بیٹیاں آپ کی حیات رہیں، بیٹے بچپن میں ہی اللہ نے واپس لے لیے۔ کعبۃ اللہ شریف اللہ کا گھر، خانہ خدا، اس کے دروازے پر کفار مکہ کھڑے ہوئے۔ ایک کافر جس کا نام عاص بن وائل ہے وہ ان سارے مکے کے کافروں سے کہنے لگا اے مکے والو تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے تم نے ان کو بہت ستا لیا، بہت تکلیفیں پہنچا لی، بہت اذیتیں دے دی، یہاں تک کہ تم نے ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے۔ آپ نے سب نے سنا ہے کفار مکہ نے جب حضور نے اسلام کی تبلیغ کی راستے میں کانٹے بچھا دیے، یہاں تک کہ حضور کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں ان کافروں نے ڈال دی۔ عاص بن وائل کہتا ہے تم نے بہت ستایا ہے، بہت تکلیفیں دی ہیں، لیکن اب میری بات سنو، اب انہیں تکلیفیں نہ دینا، اب انہیں اذیتیں نہ دینا، اب انہیں نہیں ستانا، مارنا پیٹنا نہیں۔ کہا کس لیے؟ مکے کے کافر بولے، کمیٹی والوں سنو، مکے کے کافر بولے، کہنے لگے کیا عاص بن وائل تو نے کلمہ پڑھ لیا؟ کیا تو مسلمان ہو گیا؟ اس وجہ سے تو ان کا ہمدرد بن کے کھڑا ہوا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب آپ توجہ کریں، بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں اور قرآن سناؤں گا آپ کو، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے غلاموں، مکے کے کافر جمع ہوئے،
आस बिन वाइल कहता है अब नहीं सताना, अब तकलीफें नहीं देना, अब नहीं कहना कुछ भी। मक्के के काफिर कहने लगे आस बिन वाइल ये बता, क्या तूने उनका कलमा पढ़ लिया, क्या तू मुसलमान हो गया, क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया, क्या वजह है कि तू उनकी तरफदारी कर रहा है, क्या वजह है कि तू उनकी हिमायत में खड़ा है, क्या वजह है तू उनका तरफदार बन के खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना आस बिन वाइल कहने लगा लोगों मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मुसलमान नहीं हुआ, मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, मैंने पैगंबर इस्लाम का दामन नहीं थामा। तो कहने लगे फिर क्यों तू उनकी हमदर्दी में बात कर रहा है, क्यों कह रहा है कि अब उन्हें सताया न जाए, किस लिए कह रहा है अब उन्हें तकलीफें न दी जाए, किस लिए कह रहा है अब उन्हें मारा पीटा न जाए। इतना सुना तो आस बिन वाइल कहने लगा ऐ मक्के वाले सुनो सुनो, अब उन्हें तकलीफें दे के क्या करोगे, अब उन्हें सता के क्या करोगे, अब उन्हें मार पीट के क्या करोगे, अब तो उनका खुद ब खुद मिशन खत्म हो जाएगा, उनका लाया दीन खत्म हो जाएगा, वो जिसकी तबलीग करते हैं वो दीन मिट जाएगा, उनका मिशन मिट जाएगा, उनका नाम मिट जाएगा, उनका जिक्र भी मिट जाएगा। मक्के के काफिरों ने मालूम किया आस बिन वाइल बता क्या बात है जो तूने इतना बड़ा दावा कर दिया। आस बिन वाइल कहने लगा ऐ मक्के वालों सुनो बात ये है अल्लाह ताला ने जो उन्हें औलाद दी, औलाद नरीना बेटे अल्लाह ने वापस ले लिए। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना के प्यारे शहजादे हजरत कासिम का इंतकाल पुरमलाल हो गया था। तो ये मक्के वाले ताने देने लगे। आस बिन वाइल ने कहा अल्लाह ने बेटा उनसे वापस ले लिया, जिसका बेटा नहीं उसकी नस्ल नहीं, जिसका बेटा नहीं उसका मिशन खत्म, जिसका बेटा नहीं जिसकी नस्ल बाकी नहीं रहती उसका नामो निशान मिट जाता है, उसकी नस्ल बाकी नहीं रहती है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इतना सुना है इधर ये जिक्र कर रहे हैं मक्के के काफिर, उधर आओ जरा आका की हालत देखो। ताजदारे मदीना के कल्बे अतहर पे गम है, बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, परवरदिगार ने बेटा ले लिया। उधर हुजूर की आंखों में आंसू है, ताजदारे मदीना गमगीन है, हुजूर की आंखें अश्कबार है। सहाबा आका की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ए ताजदारे मदीना आप तो हमें कहते हैं रोया न करो, रोने को मना फरमाते। आका ने फरमाया सहाबा मैं रोने को मना नहीं करता, मैं चीख चिल्ला कर बयान करके रोने को मना करता हूँ, मैं पागलपन दिखाने को मना करता हूँ। आका ने फरमाया जब अपना कोई जाता है तो आंखों में आंसू जरूर आते हैं। बेशक बेशक अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? हुजूर ने फरमाया जब अपना कोई जाता है आंखों में आंसू आते हैं। और उसके दिल का हाल कभी देखो ना जिसका बेटा दुनिया से जाए। हमारे एक दोस्त हैं उनके पास बेटियां हैं, एक बेटा अल्लाह ने उन्हें दिया था, बेटा अच्छा बड़ा हो गया था 10-12 साल का, लेकिन फिर उससे बीमारी हुई, डायबिटीज का शिकार हो गया वो बच्चा। वो बीमारी का बहुत इलाज हुआ लेकिन अल्लाह की जो मर्जी मशीयत रब, अल्लाह ने दिया उसने ही वापस ले लिया। अच्छा जब भी मुसीबत आए परेशानी आए आंख तो भीग जाती है आंसू से, मगर कुरान हमें क्या सिखाता है? कुरान सिखाता है कि देखो आंखें भले अश्कबार हों लेकिन सब्र और शुक्र का पैकर बन के दिखाओ। इसीलिए अजीजाने गिरामी उल कद्र जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है, हमारा कोई बेटा दुनिया से जाए या किसी का बाप दुनिया से जाए, माँ दुनिया से जाए, हम सब्र करते हैं। खबर आती है तो इतना जबान पे आता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
جب بھی کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ادھر مرنے والا مر گیا، ہم نے مسجد سے قرآن پاک منگایا، پارے منگائے، لوگ بیٹھ گئے، پڑھنا شروع کر دیا، گھر کی عورتوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اللہ میں لگ گئے، قرآن کی تلاوت میں لگ گئے۔ عزیزان گرامی القدر، ایک طرف تو بیٹے کا جانے کا غم ہے، ایک طرف بیٹی کے جانے کا غم ہے، مگر اس غم کو کیسے ہلکا کیا؟ ہم نے قرآن کی تلاوت کر کے ہلکا کیا۔ اس غم کو ہلکا کرنے کا طریقہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت، پروردگار کا ذکر کر کے اپنے غم کو ہلکا کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ مصطفیٰ نے سکھایا، یہی طریقہ تاجدار مدینہ نے سکھایا، آپ کے میرے آقا نے، امام الانبیاء نے یہی طریقہ سکھایا۔ اللہ اللہ میرے آقا نے ادھر فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اپنا جب کوئی دنیا سے جائے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ ادھر میرے آقا کے کانوں تک وہ بات بھی پہنچ گئی کہ مکے کے کافر تنقیدیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مکے کے کافر تانے دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے سنا، ایک غم بیٹے کے جانے کا تھا، دوسرا یہ تھا کہ ادھر کافر کہہ رہے تھے نسل مٹ جائے گی، کافر کہہ رہے تھے نام و نشان مٹ جائے گا، مگر یہ پاگل بے وقوف تھے، نہیں جانتے تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کربلا قاری امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ یہ سمجھتے تھے نسل باقی نہیں رہے گی، نام نہیں رہے گا، خاندان نہیں رہے گا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا ذہن قریب کرو، آقا کائنات نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر دیا، پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، ایک طرف تو میرا بیٹا چلا گیا، دوسری طرف یہ کافر تانے دے رہے ہیں، یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں نسل نہیں رہے گی، یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں نام نہیں رہے گا، نشان بھی نہیں رہے گا، یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں مذہب مٹ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا، شریعت مٹ جائے گی، دین مٹ جائے گا۔ اے اللہ میں نے اس دین کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں، شریعت کے لیے درد سہے ہیں، یا اللہ انہوں نے مجھے ستایا ہے، میں نے برداشت کیا ہے، میں نے تکلیفوں کو سہا ہے، یا اللہ یہ کہتے ہیں دین مٹ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پروردگار نے بلبل سدرہ کو بھیج دیا، طائر سدرہ ادب کا مرقع بن کر بالوں پر سمیٹے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ بلبل سدرہ آ گئے، طائر سدرہ آ گئے، بیت المعمور کے خطیب و امام آ گئے، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ کیا سنایا؟ اللہ کا قرآن سنایا، زور سے بولو سبحان اللہ، پروردگار کا کلام سنایا۔ آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا پیغام ہے، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے فرمایا محبوب غم نہ کرو، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو بہت خوبیاں عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اب تم رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، نمازیں پڑھو، اور اللہ کی بارگاہ میں تم سر جھکا کر نمازیں پڑھ کر قربانیاں کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ جو کہتے ہیں آپ کو ابتر، یہ جو کہتے ہیں نسل باقی نہیں رہے گی، اب جملے ذرا توجہ سے سنو۔ اے محبوب یہ جو کہتے ہیں نسل نہیں رہے گی، خاندان نہیں رہے گا، اللہ نے فرمایا یہ جو تمہارے دشمن ہے جو تمہیں ابتر کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، ان کے خاندان مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ نے
فرمایا محبوب آپ کا ذکر باقی رہے گا, آپ کا خاندان باقی رہے گا, آپ کی نسل باقی رہے گی. اللہ نے فرمایا حبیب آپ کی نسل کو ایسے باقی رکھا جائے گا کہ گلی گلی شہر شہر گاؤں گاؤں ہر جگہ تمہارے خاندان کے شہزادے ملیں گے, آپ کا خاندان آباد ہوگا. عرض کیا مولا بیٹا کوئی نہیں ہے, یا اللہ خاندان کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب بات آپ کی شان کی ہے, بات آپ کی عظمت کی ہے, قانون بدل دیا جائے گا, نظام بدل دیا جائے گا. اب تک کے سارے خاندان بیٹوں سے چلتے ہیں, قیامت تک کے سارے خاندان ساری نسلیں بیٹوں سے چلیں گی, مگر حبیب آپ کے لیے قانون بدلا جائے گا, آپ کا خاندان بیٹی سے چلایا جائے گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اللہ نے فرمایا آپ کا خاندان بیٹی سے, زور سے بولو, بیٹی سے چلایا جائے گا, بیٹی سے چلایا. مائک والے ہیں چلے گئے, بڑا اچھا, تھوڑا گونج گونج پیدا کرو, تھوڑا خشک سا لگ رہا ہے, بہت اچھا ہے. فرمایا خاندان آپ کا بیٹی سے چلایا. جوہر کانپوری نے کیا کہا؟ زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے, مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. ساری دنیا میں ایک خاندان ہے جو بیٹی سے چلا ہے, وہ میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے. بے شک. تو ہم سنی اس خاندان پہ کیوں قربان نہ جائیں؟ ہم سنی اس خاندان کی عظمتوں کے قصیدے کیوں نہ پڑھیں؟ اور خاندان بھی دیکھو نا, فاطمہ سے چلا تو شہزادے کتنے پیارے اللہ نے عطا کیے. امام حسن مجتبی, شان کیا, بریلی سے آواز آئی. حسن مجتبی سید الاسخیاء, حسن مجتبی سید الاسخیاء, راکب دوش عطرت پہ لاکھوں سلام. آگے چلو, دوسرے شہزادے حضرت امام حسین, لہو سے صبر کی شمع جلا رہے ہیں حسین, ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین, ستم کے منہ پہ تماچا لگا رہے ہیں حسین. اور ان کی عظمت, ان کا مقام, یہ ان کی فتح مبی کا ثبوت روشن ہے, گلا کٹا کے بھی قرآن سنا رہے ہیں حسین. ایک نواسا حسن ہے, ایک نواسا حسین. رمضان سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے اسے شعبان کہتے ہیں. شعبان کا مہینہ ہے. میرے حضور کی چچی حضور کی بارگاہ میں آئیں, تاجدار مدینہ والی کائنات کی پیاری چچی آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میں نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے, جب سے دیکھا ہے نیند نہیں آ رہی ہے. آقا نے فرمایا کیا خواب دیکھ لیا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب بڑا خطرناک, بڑا بھیانک دیکھا ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو ذرا. کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا الگ کیا گیا اور میری آغوش میں, میری گود میں رکھ دیا گیا. یا رسول اللہ یہ خواب جب سے دیکھا ہے بہت ڈری ہوئی ہوں, گھبرائی ہوئی ہوں. میرے آقا نے فرمایا چچی گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. آقا نے فرمایا آپ نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے, بڑا پیارا خواب دیکھا ہے. آقا نے فرمایا بڑا پیارا خواب ہے. حضرت ام الفضل کہنے لگی یا رسول اللہ پیارا کیسے ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا تعبیر سنو, تعبیر یہ
ہے تم نے جو خواب دیکھا ہے میرا جسم کا ٹکڑا کٹ کے تمہاری آغوش میں آیا. آقا نے فرمایا تعبیر یہ ہے میری بیٹی فاطمہ کو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا. اے میری چچی وہ ٹکڑا تو میرا ہوگا پرورش تمہاری آغوش میں پائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا ٹکڑا ہوگا آپ کی آغوش میں آئے گا, آپ کی آغوش میں پرورش پائے گا. ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے. آقا کی کانوں میں خبر آ گئی کہ ایک بیٹی کے گھر بیٹا آیا ہے. اللہ اکبر. نواسے کی خبر آئی. مصطفیٰ کریم کاشانہ نبوت سے نکل پڑے. اپنی شہزادی کے دروازے پہ آقا پہنچ گئے. آقا نے جا کر دستک دی, دروازہ کھلا, اندر تشریف لائے. آقا میرے آقا نے فرمایا نواسے کو لاؤ میری آغوش میں دے دو. تاجدار مدینہ کی آغوش میں نواسے کو دے دیا گیا, حسین کو دے دیا گیا. یوں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں میں نواسے کو اٹھایا, یوں میرے آقا نواسے کو دیکھنے لگے. اللہ اللہ سبحان. آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, آپ بھی جب پیار میں اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں نا, پیار آتا ہے نہیں آتا ہے؟ آتا ہے نا, بولو. بے شک. جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو پیار. آج کل ذرا الٹا حساب ہے, بیٹے پیدا ہوں تو پیار ذرا کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے, اور بیٹی پیدا ہو تو کم پیار آتا ہے. خاص طور پہ وہ جو اس بچی کا باپ ہوتا ہے وہ تو کسی حد تک خوش ہوتا بھی ہے, مگر باقی جو خونخوار لوگ گھر میں ہوتے ہیں نا ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہوا کرو کیونکہ میرے نبی کا خاندان ہی بیٹی سے چلا ہے. سبحان. آقا نے یوں آغوش میں لیا حسین کو. تاجدار مدینہ دیکھ رہے ہیں, پیار آ گیا, قریب کر لیا میرے آقا نے, اور پیار بڑا, اور قریب کیا, اور محبت بڑی, اور قریب کیا. اتنا قریب کہ تاجدار مدینہ نے اپنے لبوں کو حسین کے لبوں سے لگا دیا. لب مصطفیٰ لب حسین سے ملے. پھر حسین نے منہ کھولا, آقا نے زبان حسین کو چوسائی. حسین نے آقا کی زبان چوسی. تمہارے میرے بچے پیدا ہوں ماں کا دودھ سب سے پہلے, مگر یہاں سب سے پہلے نبی کا لعاب دہن, نبی کا لعاب دہن, نبی کا لعاب دہن حلقے حسین سے کچھ اترا. سب سے پہلے تو لعاب دہن مصطفیٰ کا اترا. اب سنو ذرا عزیزو, جس گلے میں مصطفیٰ کا لعاب دہن سب سے پہلے اترا وہ گلا کتنی اہمیتوں کا حامل ہے. اسی لیے تو حسین نے کربلا میں اس گلے کی عظمت کو بھی دکھا دیا اور بتا دیا, اے دنیا والو یہ میرا وہ گلا ہے جس گلے سے نانا کا لعاب دہن اترا ہے. اب یہ گلا کٹے گا تو نانا کے لائے ہوئے سجدے کی خاطر کٹے گا, اور سجدے کے عالم میں کٹے گا. حسین نے سر کو سجدے میں کٹایا اور نانا کی عظمتوں کا اعلان بھی کر دیا, اور اسلام کی حفاظت بھی کی, سجدوں کا تقدس بھی بیان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ, بہت سبحان اللہ. حضور نے اپنا لعاب دہن حسین کو دیا. بے شک. ختم کر دیں کیا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ تو ذرا بولیے نا سبحان اللہ. سبحان. اب میرے آقا نے نام رکھا حسین. کیا نام رکھا؟ زور سے بولو. حسین. زور سے مل کے بولو نا. آج یا تو گرمی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے, مجھے یہ بھی احساس ہے گرمی بہت ہے. اگر آپ چاہو تو یہ کولر آپ کی طرف بھی کروا سکتا ہوں میں, مگر اس کے لیے ایک شرط ہوگی کہ آپ کو تقریر سننی پڑے گی. تڑپ کے زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان. نام آقا نے رکھ دیا حسین. کسی اور کا نام اب تک حسین نہیں تھا, فقط حضور نے اپنے نواسے کا رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس نام کو چھپا کر رکھا تھا, جنت میں رحمت کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا.
اور جب تک نبی نے نام نواسے کا نہیں رکھا تھا حسین، کوئی حسین نہیں دنیا میں، بے شک۔ اور جب میرے آقا نے نام حسین رکھ دیا تو پھر گھر گھر حسین پیدا ہو گیا، گلی گلی حسین پیدا ہو گیا۔ کوئی نزاکت حسین ہے، کوئی شرافت حسین ہے، کوئی لیاقت حسین ہے، کوئی عنایت حسین ہے۔ اب گھر گھر میں حسین ہے، گلی گلی میں حسین ہے، نگر نگر میں حسین ہے، شہر شہر میں حسین ہے، پورے ملک میں حسین ہے، پوری دنیا میں حسین ہے۔ جدھر جاؤ گے حسین کو پاؤ گے۔ اے لوگو، یزید تو سمجھتا تھا حسین کو کربلا میں شہید کر دوں گا، حسین مٹ جائے گا، مگر اسے کیا خبر تھی کربلا میں سر حسین کا ادھر کٹے گا، ادھر پوری دنیا میں حسین ہی حسین نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسین ہی حسین نظر بہت میرے آقا حسین، اللہ اللہ کیا شان ہے۔ بچپن دیکھو لاجواب، جوانی دیکھو لاجواب، اور کربلا میں پہنچ گئے۔ کربلا کا کارنامہ بھی لاجواب۔ کربلا کے لیے تیار کس نے کیا؟ تاجدار مدینہ نے تیار کیا۔ کربلا کے لیے ٹریننگ کس نے دی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے دی ہے۔ عزیزان گرامی القدر، آقا کو خبر تھی نواسہ شہید ہوگا، علی المرتضیٰ کو خبر تھی بیٹا شہید ہوگا، فاطمہ کو خبر تھی بیٹا شہید ہوگا۔ اب ذرا یہ بھی غور سے سن لو، جانتے سب تھے بیٹا شہید ہوگا، جانتے نبی تھے نواسہ شہید ہوگا، مگر سنو سنو عزیزو، میرے مولا علی مشکل کشا ہے در کرار، خدا کی قسم مستجاب الدعوات، اگر دعا کر دیتے یا اللہ میرے بیٹے کو کربلا کی پریشانی سے بچا لے، خدا کی قسم حسین بچ جاتے۔ اگر سیدہ فاطمہ دعا کر دیتی، وہ سیدہ اگر ہاتھ اٹھا دیں دعا کے لیے، خدا کی قسم جنت سے جوڑا آ جاتا ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، مقام جن کا یہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ سیدہ فاطمہ، اس کی دعا کا کیا عالم کہ میرے آقا نے فرمایا، آج بھی میرے آقا کا عام اعلان ہے، جو میری بیٹی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگے، آقا نے فرمایا فاطمہ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، مشکل چاہے جتنی بڑی ہو، سیدہ کے وسیلے سے دعا مانگ لینا، پریشانی جتنی بڑی ہو، سیدہ کے وسیلے سے دعا مانگ لینا۔ اگر گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اولاد نہیں ہے، بیٹا چاہیے، سیدہ کا وسیلہ پیش کرنا، حسنین کے صدقے میں بیٹا مانگ لینا۔ خدا کی قسم میرے آقا کا اعلان ہے، جو فاطمہ کا وسیلہ دے کے دعا مانگے گا اللہ تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ یہ تو نبی کی شہزادی کی دعا ہے، مگر نبی کی دعا میرے امام نے تاجدار اہل سنت نے فرمایا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، آقا کی دعا اللہ اللہ، اگر آقا دعا کر دیتے حسین بچ جاتے، مگر سنو سنو، نہ آقا نے حسین کو دعا کر کے بچایا، نہ علی نے دعا کر کے بچایا، نہ فاطمہ نے دعا کر کے بچایا۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ سے جملہ سنو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے آقا جانتے تھے، علی شیر خدا جانتے تھے، سیدہ فاطمہ جانتی تھی، اگر آج حسین کو بچایا گیا تو کل کربلا میں اسلام کون بچائے گا؟ اگر آج حسین کو بچایا گیا تو کل قرآن کون بچائے گا؟ عظمت اسلام کون بچائے گا؟ سجدوں کا وقار کون بچائے گا؟ بچانے کی بات کسی نے نہیں کی، بلکہ تیار کیا، ٹریننگ دی، حضور نے نواسے کو تیار کیا اور حضور نے بتا دیا حسین کربلا میں شہید ہونا ہے، دین بچانا ہے،
حسین چھوٹے تھے نا، میرے حضور نے اپنا ایک بیٹا حسین پہ قربان کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم حسین پہ میرے آقا نے قربان کر دیا تھا، اپنے بیٹے کو فدیہ کیا، حسین کو آقا نے بچایا۔ پھر میرے آقا نے حسین سے فرمایا حسین آؤ میرے سینے لگ جاؤ۔ آقا نے فرمایا حسین تم نہیں جانتے میں نے تم پہ اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اتنا سنا تو حسین نے کہا تھا بچپن ہے بچپن، حسین نے کہا تھا نانا جان یا رسول اللہ آپ نے مجھ پر اپنا ایک بیٹا قربان کیا ہے، آقا وقت آنے دیجئے میں کربلا میں ایک نہیں اپنے سارے بیٹوں کو آپ پر قربان کر دوں گا، میں اپنے سارے بیٹوں کو عظمت اسلام پہ قربان کر دوں گا۔ آقا آپ نے ایک قربان کیا ہے، میں 6 ماہ کے شیرخوار اصغر کو بھی قربان کر دوں گا، میں جوان علی اکبر کو بھی قربان کر دوں گا، بھائی کی نشانی قاسم کو بھی قربان کر دوں گا، اور بھائی عباس کے بازو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسین اور کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی محبت میں ہم زندہ رہیں، ان کی محبت میں ہمیں دنیا سے اٹھائے، پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔